جائیں گے کہ میں دین و ایمان کے فتنے میں ڈال دیا گیا، نہیں ہوتا. آدمی بولتا ہے مال اللہ نے دیا گیا، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن جب فتنے آتے ہیں یا فتنوں میں مبتلا کیا جاتا ہے، جیسا فرعون نے بنی اسرائیل کو فتنے میں ڈالا دین کے اعتبار سے، ان کے بچوں کو ذبح کر دیتا تھا، مطلب جانی نقصان بھی کرتا تھا، ان کو اپنے دین پر اور ایمان پہ عمل کرنے دیتا تھا، یہ بھی اس کا مسئلہ تھا. تو یہاں بنی اسرائیل فتنے میں آ چکے تھے، یاد رکھیں بہت بڑا. اور فتنہ ظاہر سی بات ہے مومنوں پہ ٹیسٹ بھی ہوتا ہے، تو وہ آزمائش بھی ہوتا ہے، لیکن وہ فتنے کی وجہ سے آئی بھی آزمائش ہے، یاد رکھیں. تو فتنہ جو ہوتا ہے یاد رکھیے یہ بڑی خطرناک چیز ہے. تو جب فتنوں کا دور ہوتا ہے یا فتنے کا دور ہوتا ہے یا برائی کا دور ہوتا ہے یا ایسا دور جس میں مومن ایمان کے اعتبار سے ڈگمگا جاتا ہے، آخرت کے اعتبار سے اس کے بہت بڑے نقصان ہونے کے چانسز ہو جاتے ہیں، تو یہ فتنوں سے بچنے کے لیے کہ انسان کیا کرے، یا اس فتنے کے ماحول کے اندر وہ کیا اعمال ہے جو ہم لوگ اختیار کریں تاکہ اللہ رب العزت کی وہ مدد ہم میں آئے اور اس فتنوں کے دور میں ہم ثابت قدم رہے اور اس آزمائش سے ہم آسانی کے ساتھ نکل جائے. یا بہرحال دنیا میں جو کچھ ہونا ہے ہمارے ساتھ ہو جائے، لیکن آخرت میں اس فتنے کی وجہ سے ہمارا جو ہے کوئی معاملہ یا نقصان نہ ہو. یاد رکھیں یہ بڑی اہم چیز ہے، کیونکہ کبھی کبھار فتنے آتے ہیں اور لوگ اس فتنے کی آزمائش میں مبتلا بھی ہوتے ہیں اور ان کا جانی، مالی اور عزت کا نقصان بھی ہوتا ہے، لیکن آخرت کے اعتبار سے وہ مطمئن ہوتے ہیں کہ ہم بچ گئے، دنیا سے جیسا تھا نکل گئے. لیکن کبھی کبھار فتنے میں اگر ایک قوم مبتلا ہو جاتی ہے اور مسلمان مبتلا ہو جاتا ہے دین اور ایمان کے اعتبار سے، تو وہ دنیا کے اندر اعمال سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، دین سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، اور آخرت کے اعتبار سے وہ جنت سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. یاد رکھیں تو لہٰذا فتنوں کے دور میں وہ کیا اعمال ہم کریں. اب امت مسلمہ ظاہر سی بات ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد فتنے ایک کے بعد پے در پے آتے رہے. یاد رکھیں اور یہ بات بھی طے ہے کہ قیامت سے قریب فتنے بڑھتے چلے جائیں گے، بڑھتے چلے جائیں گے، مطلب ٹیسٹ بڑھتے چلے جائیں گے، آزمائشیں بڑھتی چلے جائیں گی. دین و ایمان اور آخرت کے اعتبار سے ہم زیادہ آزمائے جائیں گے، لوگوں کی وجہ سے، حکومت کی وجہ سے، حالات کی وجہ سے، ماحول کی وجہ سے، معاشرے کی وجہ سے. الگ الگ جگہوں پہ الگ الگ مسائل. یاد رکھیں کہیں حکومتیں اچھی ہے تو شہروں کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، کہیں حالات ٹھیک ہے تو حکومتیں اچھی نہیں ہیں، کہیں سب کچھ ٹھیک ہے تو امن و امان نہیں ہے، کہیں سب کچھ ٹھیک ہے تو وہاں سوکھا اور اس طرح سے چیزیں کہ انسان جی نہیں سکتے ہیں. تو ہر کوئی مختلف پہلوؤں سے آزمایا جا رہا ہے، اور جیسے جیسے قیامت سے ہم قریب ہوتے چلے جائیں گے فتنوں میں ہم زیادہ مبتلا ہوتے چلے جائیں گے، حتیٰ کہ قیامت سے پہلے وہ آخری فتنہ آ جائیں گا جس کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں، نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو ڈرایا تھا. اور وہ دجال کا فتنہ ہے، فتنہ ہی کہتے ہیں نا اس کو، اس لیے کہ وہ دین و ایمان کے اعتبار سے آپ کو گڑبڑی میں ڈال دیں گا، خرابہ کر دیں گا، دنیا بھی برباد کر دیں گا، آخرت بھی برباد کر دیں گا. تو فتنے تو بڑھتے چلے جانا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے ادھر. لیکن جب ایسا دور آتا ہے تو میرا اور آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ میں اور آپ کیا کریں گے؟ کہ ہم ان فتنوں، ان حالات کے سامنے گھٹنے ٹیک دیں گے، ان کو سجدہ کر دیں گے کہ ہاں بھائی یہ فتنے تو ہم کو کچھ نہیں کر سکتے، لہٰذا آپ جو بولے ہم وہ کر لیں گے، آپ بولے ایمان چھوڑ دو تو ہم ایمان چھوڑ دیں گے، آپ بولیں گے فلاں کر دو تو ہم فلاں. نہیں، ہم نہیں کر سکتے. یاد رکھیں باقی ساری چیزوں پر ایک مومن کمپرومائز کر سکتا ہے، لیکن اپنے دین پر کمپرومائز نہیں کر سکتا. اس سے کہا جائے تمہارا مال دے دو اور اپنے دین پہ عمل کرتے رہو، تو لوگ تو خوشی خوشی دے دیں گے، بولیں گے بھائی ہم کو دین کے معاملے میں ڈسٹرب مت کرو. ہوا ایسا صحابہ کے دور میں ہوا، تابعین کے دور میں ہوا، تبع تابعین کے دور میں ہوا. اس کے بعد کئی ایسے واقعات تاریخ کے موجود ہیں کہ پوری کی پوری آبادی اور بستیوں کو یاد رکھی کہا گیا کہ یا تو دین و ایمان کو چھوڑ دو اور یہاں رہو، یا اس ملک کو چھوڑ دو. انہوں نے اپنے ملک کو چھوڑ کے آسانی سے اس ملک سے نکل گئے، حالانکہ وہاں وہ صدیوں سے بسے چلے آ رہے تھے. ان کا بھائی ایمان اصل چیز ہے، اگر ایمان بچ جا رہا ہے تو پھر کیا ہے، باقی ساری چیزیں تو حاصل ہو جائیں گی. چونکہ بیماری کے اندر انسان مبتلا ہو، مالی کمی کے اندر انسان مبتلا ہو، صحت کے اندر اس کی جیسے کوئی اعضا خراب ہے تو وہ ڈسیبلٹی مبتلا ہو، یہ آزمائش بہت چھوٹی ہوتی ہے. لیکن جب ایمان میں وہ آزمایا جاتا، یہ ایمان ٹیسٹ پہ ہوتا ہے، تو یہ بہت بڑی آزمائش ہے، یاد رکھیے، اور بہت خطرناک آزمائش ہے. تو اس سے ہمیں ہمیشہ پناہ مانگنا چاہیے. تو ایسے فتنوں کے اگر حالات آ جائیں، ایسا فتنوں کا دور آ جائے، تو ہمارا رد عمل ہوگا، کیا ہمارا اس کے معاملے میں ہوگا، وہ کون سے اعمال ہے جو ایسے معاملات میں ہم زیادہ کرنے لگیں گے تاکہ جو ہم انشاءاللہ ان فتنوں سے بچ جائے. تو آئیے آپ کے سامنے میں جو ہے چند اعمال رکھنے کی کوشش کروں گا. جمعہ موقع اگر پورے نہیں ہو تو اگلے جمعہ اور بھی ہم چند باتیں جو ہے اس کی جو بچی ہوئی دیکھیں گے. پہلی چیز یاد رکھیے، اگر فتنوں میں ہم مبتلا ہوتے ہیں، فتنوں والے حالات سے گزرتے ہیں، جو سب سے پہلا کام ہم کو کرنا ہے، یاد رکھیے اللہ سے جو ہے مدد طلب کرنا ہے. یاد رکھیے یہ اللہ ہمیں پناہ طلب کرنا ہے، یہ سب سے پہلا کام ہم کو کرنا ہے. یاد رکھیے اب آپ کہیں گے آپ نے توحید کا نہیں کہا، کتاب و سنت کا نہیں کہا. ہاں توحید اور کتاب و سنت والا یہ کام کریں گے نا، جو اس پر نہیں تو اس کو اس کی دعوت دی جائیں گی، وہ ایک الگ چیز. لیکن یہ بات تو طے ہے کہ ایک کافر بھی اگر کوئی مصیبت میں آتا ہے تو اللہ کو یاد کرتا ہے، اوپر والے کو یاد کرتا ہے، اور اللہ رب العزت اس کی دعاؤں کو سن کے مصیبت ٹالتا ہے. مشرکین مکہ کے تعلق سے خود قرآن نے بیان کیا کہ جب یہ
قریب میں ہوتے ہیں اور کوئی مصیبت آتی ہے، مطلب پانی وغیرہ میں ہوتے ہیں، تو ایک اللہ کو یاد کرتے ہیں. پھر جب خشکی پہ آ جاتے ہیں اللہ ان کو نجات دے دیتا ہے، پھر اپنے معبودوں کی عبادت کرنے لگ جاتے ہیں جن کو اللہ کے ساتھ وہ شریک کرتے ہیں. تو پتہ ہی چلا مصیبت میں وہ اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ ان کی مدد کرتا ہے. تو سب سے پہلا کام ہم کو بھی یہ کرنا یاد رکھیں کہ سب سے پہلے ہم کو یاد رکھیں فتنوں سے پناہ طلب کرنا ہے یا اس کے خلاف دعائیں کرنا یاد رکھیں. اس لیے کہ ظاہر سے اللہ آزماتا ہے، لیکن آزمائش کو دعوت نہیں دی جاتی کہ اللہ مجھے آزما. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے، ایک صحابی سخت بیمار ہے، بخار ہے، سخت بخار میں مبتلا ہے اور بخار ٹھیک ہی نہیں ہو رہا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس گئے تیمارداری کے لیے اور کہا کیا تو نے کوئی دعا مانگی ہے، کوئی دعا تو نے کی ہے؟ تو کہا میں نے ایک دعا کی تھی، یہ تھی کہ اللہ میرے سارے گناہوں کا بدلہ مجھے دنیا میں دے. تو کہا ایسی دعا کیوں کی تم نے؟ اب ٹیسٹ میں پڑھ کے مبتلا ہو گئے، خود ہی آزمائش مانگ لی. تم یہ کہنا تھا اللہ سے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ دعا کرنا تھا. یہ کیوں کی کہ اللہ مجھے پورے گناہوں کی سزا دے؟ یہ کہنا تھا اللہ ربنا آتنا فی الدنیا، میرے اللہ میری دنیا کو علم اور عمل کے اعتبار سے جو ہے اچھی کر، حسن اچھی کر دے، وفی الآخرۃ حسنۃ، اور میری آخرت کو بھی اچھی کر، اور مجھے آنکھ کے عذاب سے بچا. تو اگر گناہ ہوئے بھی ہے، خطا ہوئے بھی ہے، تو اللہ سے یہ دعا کیوں کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے سزا دے دے؟ ہم دعا کریں اللہ مجھے معاف کر دے، کیونکہ سزا دے دے اللہ کو کہیں گے اور اللہ حساب لینے آ جائے تو کوئی اللہ کے سامنے نہیں ٹک سکتا. بھائی انبیاء تک جو لرزیں گے اللہ کے سامنے، کیونکہ اللہ حساب پر آ جائے تو پھر کہاں سے ہم دے پائیں گے. تو بہرحال تو ہمیں آزمائش آ جائے تو اس کو سب سے پہلے ٹالنے کی کوشش کرنا چاہیے، ثابت قدم رہ کر یاد رکھیے، اور سب سے پہلے جو اللہ میں پناہ مانگنا چاہیے، جس کو عام زبان میں کہیں گے اس فتنے کے خلاف دعا کرنا چاہیے. اچھا دعا میں یہ بات انکلوڈیڈ ہے، ہمیشہ یاد رکھیے کوشش بھی کرنا ہے، کوشش سے ہٹ کر چیز نہیں یاد رکھے. دعا میں کوشش انکلوڈیڈ ہے. دعائیں کوشش سے پہلے بھی ہو سکتی ہے، کوشش کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، کوشش کے بعد بھی ہو سکتی ہے، لیکن کوشش اس کے ساتھ ہے. مطلب یہ نہیں کہ ہم کہیں کہ دشمن سامنے کھڑا ہے تو ہم دعا کریں اللہ دشمن کو ہلاک اور برباد کر دے. کوشش کے ساتھ بولیں گے نا، کوشش کچھ بھی نہیں ہے. سامنے شیر آ گیا آپ کے تو بھاگو، یہ کوشش بھی آپ کی، دعائیں بھی کرو اللہ اس سے بنا دے، لیکن کوشش کے ساتھ بھی ہے، کوشش کے بعد بھی ہے، یا کوشش سے پہلے بھی دعا کر سکتے ہیں آپ. یہ ڈیپینڈ ہے، سچویشنل ہے ساری چیزیں. تو فتنے میں ایک انسان مبتلا ہے تو اللہ میں پناہ طلب کرے، خوب اللہ تعالیٰ سے یاد رکھے دعائیں کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یوں فرمایا حدیث کے اندر، یاد رکھے تعوذوا باللہ من الفتن ما ظہر منہا وما بطن. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، آپ نے فرمایا تم تمام فتنوں سے اللہ کی پناہ طلب کرو، چاہے وہ ظاہر ہو چاہے وہ باطن ہو. کس سے کہا؟ صحابہ سے کہا. تو صحابہ جو بیٹھے تھے، چنانچہ صحابہ نے فوراً یہ کہا نعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منہا وما بطن، ہم سب پناہ مانگتے اللہ سے تمام فتنوں سے، چاہے وہ ظاہر ہو چاہے وہ باطن ہو. تو اللہ کے رسول نے کہا تمام فتنوں سے پناہ مانگو. صحابہ نے فوراً پناہ مانگ لی کہ ہم سب پناہ مانگتے فتنوں سے، جو ظاہر ہے اور جو باطن ہے. چونکہ ایک فتنے میں آدمی دین و ایمان کے اعتبار سے اور آخرت کے اعتبار سے ٹیسٹ ہو جاتا ہے، یاد رکھیے، اور یہ اس کے لیے بڑی سخت گھڑی اور سخت یاد رکھیے موقع ہوتا ہے. تو لہٰذا سب سے پہلے کام کیا کرنا ہے؟ ہم کو اللہ سے دعا کرنا ہے، پناہ طلب کرنا ہے اس فتنے سے، یاد رکھیے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی دعائیں مختلف حالات، مختلف سچویشنز، مختلف گھڑیوں کے لیے ثابت ہے کہ آپ نے یہاں یہ کیا، وہاں وہ کیا. حاکم کے ڈر سے اگر کوئی پریشان ہے تو اس کے لیے یہ دعا کرے، فلاں سے تو یہ دعا کرے، ایسا ہے تو یہ دعا کرے، خوف ہے تو یہ دعا کرے، موذی جانور سے یہ دعا کرے. کئی چیزیں یاد رکھیں، ایمان کی آزمائش سے بچنے کے لیے یہ دعا کرے. تو کئی دعائیں ثابت ہے، آپ ان دعاؤں کو دیکھیں جو صحیح ثابت شدہ دعائیں ہیں، اور ان دعاؤں کو ہم اپنے ورد اور اپنے ذکر کے اندر لائیں. اور فتنے کے اندر ایک چیز جو خاص ہم کو کرنا ہوگی، یاد رکھیے، وہ یہ ہے، یاد رکھیے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے حدیث کے اندر فرمایا، یاد رکھیے، جب فتنہ واقع ہوتا ہے تو اس سے ایسی دعا نجات دلا سکتی ہے جیسی دعا پانی میں غرق ہونے والا کرتا ہے. جب فتنہ رونما ہوتا ہے، فتنہ ایک بڑی چیز ہے، ہم ٹیسٹ ہو رہے دین اور ایمان کے اعتبار سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں عام دعا نہیں چلیں گی، ایسی شدت کے ساتھ، ایسے دل کے ساتھ، ایسی لگن کے ساتھ، ایسی تڑپ کے ساتھ دعا کرنا پڑے گی جیسا ڈوبتا ہوا آدمی دعا کرتا ہے اللہ سے بچانے کی. تب بچ سکتے ہیں ہم لوگ. یاد رکھیں، مطلب جب فتنہ آ جاتا ہے تو وہاں سادی دعائیں نہیں چلیں گی، وہاں تڑپ کے ساتھ، آہو بکا کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، اپنے آپ کو حقیر اور ذلیل بتانے کے ساتھ ہم کو اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرنا پڑے گی. تو یہ اسپیشل سچویشن ہے، یہاں ہم دعا نہیں چلیں گے. اور اس شدت کے ساتھ آپ نے فرمایا، جس شدت کے ساتھ ڈوبنے والا اللہ سے دعا کرتا ہے. ڈوبنے والا کیسے دعا کرتا ہے؟ ڈوبنے والے کے پاس ٹائم نہیں ہے. اگر اس کو سوئمنگ آتی بھی ہے اور سمندر میں ڈوب جائے تو گھنٹہ پر جی سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں. کیونکہ کم از کم کوئی سہارا مل جائے تو ٹکا رہے، اس سے زیادہ نہیں جی سکتا ہے. اور اگر سوئمنگ نہیں آتی تو 3 سے 4 منٹ غرق ہونے کے لیے اور ڈوبنے کے لیے اس کے لیے کافی. تو کس شدت سے آدمی دعا کرتا ہے کہ ابھی تو بہت زیادہ دعا کی ضرورت ہے. تو اس طلب سے دعا فتنے سے بچاتی ہے. تو گویا فتنے جب آتے، یاد رکھیے، تو روایتی ہمارے انداز نہیں چلیں گے. یاد رکھیے،
مخصوص دعائیں اللہ رب العزت سے ہم تمام کو کرنا پڑیں گی، جس کے لیے مخصوص گھڑیوں کا ہم کو جو ہے سلیکشن بھی کرنا پڑے گا۔ یہ وہ گھڑیاں ہوں گی، یہ وہ دعائیں ہوں گی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے، اور وہ گھڑیاں ہوں گی جن گھڑیوں میں آپ نے خود کا ایسی دعا کیا کرو، یہاں دعا کرو، فلاں جگہ دعا کیا کرو، یہ وقت دعا کیا کرو، خاص طور سے رات کا آخری پہر جس کو سحر کا وقت ہم کہتے ہیں، یاد رکھیے اس وقت اللہ تعالیٰ خود آسمانی دنیا پہ آتا ہے اور ایک آواز لگائی جاتی ہے کوئی مانگنے والا میں دینے بیٹھا ہوں، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا میں دینے بیٹھا ہوں۔ تو یہاں تو ایک ندا لگائی جا رہی ہے۔ مومنوں کی صفت قرآن نے 2 سے 3 جگہ بیان کی کہ یہ اسحار سحر کے اندر استغفار کرتے ہیں، راتوں میں، مطلب رات کے آخری پہر میں، اور یہ سب سے افضل وقت میں یہ استغفار کرتے ہیں۔ استغفار بھی دعا ہے اپنے گناہوں کی معافی کی۔ تو ہم لوگ جو ہے طلب کے ساتھ، شدت کے ساتھ اللہ سے دعائیں کریں، یاد رکھیں۔ ہم بہت الگ الگ طرح سے آزمائے جا رہے ہیں، پانی کی کمی سے آزمائے جا رہے ہیں، حکومت کے ظلم سے آزمائے جا رہے ہیں، فلاں چیز ثابت کرو کے ذریعے آزمائے جا رہے ہیں، یہ کئی آزمائش سے گزر رہی ہے۔ آسمانوں سے مسلمان امت پہ جو ہے بم گرائے جا رہے ہیں، مختلف آزمائش، مطلب جان مال عزت آبرو کوئی چیز محفوظ نہیں، یاد رکھیں۔ تو ظاہر سی بات ہے یہاں تڑپ کے ساتھ دعا ہوں گی، لیکن افسوس، صد افسوس، یاد رکھیں ہم پورا ماحول دیکھیں، اس میں کوئی ایک آدمی کی خطا نہیں ہے، پورا ماحول یاد رکھیں اس طرح سے یاد رکھیں ہو چکا ہے کہ ہم جو سب سے بہترین گھڑیاں ہیں، سب سے بہترین وقت ہے، اگر فرائض پہ کوئی آدمی عمل کر بھی رہا ہے جیسے تیسے، تو وہ بھی ان تمام چیزوں کو نظر انداز کیے ہوئے، چونکہ ہمارا سونا، ہمارے جاگنے کا طریقہ، ہمارا کھانا، ہمارے پینے کا طریقہ، ہمارا کمانا، سب چیز ہم نے جو کتاب و سنت سے الٹ کر لیا ہے۔ کیا کیا چیزوں پہ انسان روئے، کیا کیا چیزیں بولے۔ ابھی حالات یہ ہے کہ اگر آزمائش میں بھی انسان ہے تو وہاں بھی وہ ایسے کام کر رہا ہے کہ اس کو دیکھ کر تعجب ہو رہا ہے، یہ کر کیا رہا ہے، یہ ہو کیا رہا ہے۔ مطلب ایک انسان ڈوب رہا ہے، بچا سکتے ہو تو بچا لو۔ ایک آدمی کا ایکسیڈنٹ ہوا، چلو ڈوبنے میں تو ایک مخصوص ہے کہ آپ کو سوئمنگ آتی تو آپ بچائیں گے، لیکن ایک ایکسیڈنٹ ہوا جس میں آپ جا کے گاڑیوں کو الگ کر سکتے ہیں، لوگوں کو اٹھا سکتے ہیں، وہاں بھی لوگ، وہ سب لوگ مل کر جو ہے اس کی ویڈیو بناتے ہیں اچھے سے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ میرے ادھر پلیٹ فارم سے دیکھیں گے، شیئرز ہوں گے، ویوز ہوں گے، فلاں ہوں گے۔ بچانے کے لیے ایک آدھ بے خوفی دوڑ رہا ہے جس کو دیکھ کے لوگ کہتے ہیں تھوڑا سا بازو ہٹو، اتنا وہ شاٹ میں آنے دو، اس کے بعد تم ان کو اٹھاؤ۔ یہ حالات یاد، مطلب سمجھ کا فقدان ہو چکا ہے تک، مطلب ہم اب سمجھ بھی نہیں پا رہے ہم کس حالت سے گزر رہے ہیں۔ تو لہٰذا اس شدت سے ہم کو دعا کرنا پڑیں گی، اس شدت سے پناہ طلب کرنا پڑیں گی، جیسے ایک ڈوبتا ہوا انسان پناہ طلب کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ فتنوں سے ہمیں نکال دیتا ہے۔ یہ بڑا اہم کام ہے۔ آئیے دوسرا کام، فتنوں کے دور میں جو اعمال ہم کریں گے، یاد رکھیے بہت اہم عمل ہے، یاد رکھیے وہ ہے عقیدہ توحید پر ثابت قدم رہنا۔ میں نے عقیدہ توحید کو پہلا پوائنٹ کیوں نہیں لیا؟ میں عقیدہ توحید والے لوگوں سے بات کر رہا ہوں۔ اب ثابت قدمی کا مسئلہ رہتا ہے، اس پر ٹکے رہنے کا مسئلہ رہتا ہے، کیونکہ اچھے اچھوں کو دیکھا جاتا ہے۔ جب آزمائشیں آنا شروع ہوتی ہے، یاد رکھیے، تو پھر کیا ہوتا ہے، آدمی پریشان ہو جاتا ہے، بیمار ہو گیا، بیماری بڑھتی چلی گئی، علاج کرتا چلا گیا، لیکن ایک وقت آیا کسی نے آ کے کہا اب یہ نہیں ہونے والا جو تم علاج کر رہے ہو، چلو میں یہاں لے جاتا ہوں، وہاں جھک جاؤ، یہاں سجدہ کر لو، یہ کھا لو، یہ پی لو، تمہارا علاج ہو جائے گا، اور وہاں اس کی آزمائش اور ٹیسٹ شروع ہو جاتا ہے۔ بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں۔ ایک مرتبہ ٹرین میں سفر کر رہا تھا، ایک صاحب سامنے بیٹھے تھے اور بات چیت ہونے لگی، انہوں نے کہا میرے بہنوئی صاحب تھے، وہ بیمار ہو گئے ایک مرتبہ، اور بیمار ہو کے ان کو فلاں کینسر وغیرہ کچھ بہت آگے کا ہو چکا تھا۔ کسی نے بتایا کہ فلاں ایک بستی میں جاؤ، اس بستی میں صبح صبح جا کر وہاں ایک تالاب ہوتا ہے، وہاں سے ایک پھول ہوتا ہے مخصوص، وہ نکالو اور لے جا کے فلاں شخص کے قدموں میں رکھ دو تو شفا ہو جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آس پاس کے لوگوں نے بھی کہا وہ آخری مرحلہ ہے تو یہ کر لو، تو کہنے لگے کہ ہم نے یہ نہیں کیا، ہماری بہن نے بھی کہا ہمیں یہ نہیں کرنا ہے، اس شخص کا اس دنیا سے ایسا ہی چلا جانا زیادہ بہتر ہے بنسبت کہ ہم صرف علاج کے لیے شرک کریں اور اس طرح کا کام کریں۔ انہوں نے وہ نہیں کیا، کچھ لوگوں نے وہ کیا، ان کا دعویٰ ہے کہ ان کو فائدہ بھی ہو گیا، انہوں نے نہیں کہا، ان کی وفات بھی ہو گئی، لیکن یہ وفات ان کے لیے خیر تھی، چونکہ وہ آزمائش سے بچ گئے فتنے سے، اور جنہوں نے شرک کر لیا وہ ایک فتنے مبتلا ہو گئے، وہ زندگی میں کیا کام کی جو اس طرح سے انسان، حالانکہ وہ اللہ نے دیا ان کو وہ شفا، لیکن انہوں نے غلط ذریعہ اختیار کیا، اور ان کی وفات لکھی تھی اس وقت، چاہے وہ یہ کرتے یا نہ کرتے، یہ دنیا سے چلے ہی جاتے، انہوں نے جو ہے اس آزمائش اور فتنے سے اپنے آپ کو بچا لیا۔ تو جب ٹیسٹ آتے ہیں تو لوگ مشورہ دیتے ہیں، تو آدمی یہاں پھسل جاتا ہے، بزنس نہیں چل رہا، فلاں چیز کر لو، بھائی ٹھیک ہے تمہارا سب ٹھیک ہے، یہ کرنے میں کیا جا رہا ہے، ایک بار پڑھ لو، پھونک لو، لگا لو، چٹکا لو، جھاڑ لو، گھس لو، جلا لو، ٹھوک دو، لگا لو، ہوتا ہے نا سب چیزیں، یہ پہن لو، وہ باندھ لو، ہے نا، یہ فلاں کر لو تو ہو جائیں گا۔ آدمی وہاں مبتلا ہو رہا ہے، اب اس کا توحید پر تو ہے وہ، لیکن ثابت قدمی اب اس کا ٹیسٹ چالو ہو گئے ہیں، چلو تم مت کرو ہم کر لیتے ہیں، تم مت لے جاؤ بچے کو ہم لے جاتے ہیں، آدمی بولتا ٹھیک ہے لے کے جاؤ، لیکن اپنے بچے کو کیسے اجازت دے سکتا ہے شرک کرنے کی کسی کے ذریعے؟ تو یہ بڑا اہم موقع ہوتا ہے، یہاں توحید کا امتحان ہے،
یہ ثابت قدمی بڑی اہم ہے، یاد رکھیے۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے اور کہتا ہے، جو شروعات میں خطبے میں نے آیت تلاوت کی اس کا ایک حصہ، اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ تغابن سورہ نمبر جو ہے 64 آیت نمبر 11 میں اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ واللہ بکل شیء علیم۔ اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے جو مصیبت بھی آتی ہے وہ اللہ کے اذن سے ہی آتی ہے۔ جب عقیدہ توحید انسان کا مضبوط ہوگا تو وہ کہیں گا جو بھی مصیبت مجھ پر آئی ہے وہ اللہ کے حکم سے آئی ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے اور جو اللہ پر ایمان لائے تو اللہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ تو لہٰذا جب ٹیسٹ میں ہم چلے جاتے ہیں، مبتلا ہوتے ہیں، تو ہمیں عقیدہ توحید پر قائم اور دائم رہنا، یاد رکھیے۔ یہ جان لینا ہے جو آزمائش مجھ پہ آئی ہے یہ آنے ہی والی تھی، یہ ٹل نہیں سکتی، جو نہیں آئی ہے وہ مجھ پہ کوئی لا نہیں سکتا، تو اس مرحلے سے مجھے گزرنا ہے اور اللہ نے مجھے اس کی صلاحیت دی ہے، تبھی یہ ٹیسٹ مجھے دیا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں خود فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ کسی انسان کو اس کے آزمائش سے زیادہ ٹیسٹ نہیں کرتا، اس کے برداشت سے زیادہ اس کی ٹیسٹنگ آزمائش نہیں ہوتی اس کی۔ تو لہٰذا میں اس لائق ہوں، اللہ مجھے چاہتا ہے بول کر یہ میرا امتحان لے رہا ہے، مجھے یہاں توحید پر ثابت قدم رہنا ہے، میری تقدیر سے بڑھ کر ایک چیز بھی یہاں نہیں ہو سکتی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار آپ اونٹ پہ سواری کر رہے تھے، عبداللہ ابن عباس چھوٹے بچے تھے، اس زمانے میں چھوٹے تھے، وہ فرماتے اللہ کے رسول نے مجھ سے کہا اے پیارے بچے اس بات کو جان لے کہ ساری دنیا بھی مل کر آ جائے تجھے ایک فائدہ دینا چاہے تو نہیں دے سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے لکھ چکا ہے یا اللہ نے جو طے کر چکا ہے، اور ساری دنیا بھی آ جائے تجھے نقصان پہنچانا چاہے نہیں نقصان پہنچا سکتی مگر وہ جو اللہ نے لکھ دیا ہے۔ مطلب جو تقدیر میں ہے وہ آزمائشی آنا ہی ہے، اور جو حالات سے میں آج گزر رہا ہوں یہ حالات مجھ پر آنا ہی تھے، اس میں کوئی اگر مگر اب نہیں چلے گا۔ چونکہ حدیث میں واضح الفاظ ہے اگر اور مگر کس کی طرف سے ہوتے ہیں؟ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ یہ بڑا خطرناک ہو جاتا ہے، اگر میں یہاں جاتا ہی نہیں تھا تو آج یہ ہوتا ہی نہیں تھا، لیکن اب آپ پہنچ گئے نا، اب اگر مگر نہیں، یہ تھا تمہاری تقدیر میں، تم کچھ نہیں کرتے بھی تو یہ آزمائش سے تم کو گزرنا ہی تھا، یاد رکھو۔ اگر مگر نہیں، جو ہو گیا اس پر نہیں، ہاں آگے کے لیے احتیاط کرنے کا الگ بات ہے کہ بھائی پچھلی بار میں وہاں گیا تھا تو وہاں بڑی بیماریاں ہوتی ہیں میں اب نہیں جاؤں گا، یہ احتیاط الگ چیز ہے، لیکن اس مبتلا ہو گئے اس میں اگر میں نہیں آتا نہیں مت بولیے، اگر ان کو 2 منٹ پہلے لاتے تو زندہ بچ جاتے، اگر تم لوگ اپنے باپ کا علاج وہاں کراتے تو آج ہمارے ساتھ کھیلتے کودتے، کیا فالتو باتیں ہیں، ان کو مرنا تھا وہ مریں گے، یاد رکھیے۔ سال کوشش ہم نے کی نہیں کی، اس کا ہم کو اطمینان ملے گا اور اجر بھی ملے گا، ہم نے کوشش کی تو ہم کو اطمینان ملے گا، اللہ ہم نے میت کے لیے کوشش کی تھی اور اجر بھی ملے گا کوشش، لیکن یہ نہیں بچ نہیں سکتے تھے، سوال ہی نہیں آتا۔ جب رزق ختم ہو گیا، جب تقدیر میں لکھا ہے خلاص ہو گیا، ہونے ہے تو اگر مگر نہیں، تو یہاں ایمان پر ثابت قدمی، توحید پر ثابت قدمی یہ بڑی اہم چیز ہوتی ہے۔ جب بھی مصیبت آتی ہے چونکہ یہ ٹیسٹ ہوتا ہے اور شیطان یہیں کچوکے دیتا ہے، یہیں چمٹیاں لیتا ہے، یہیں مروڑتا ہے کہ یہ کر لو، اس کی وجہ سے تو ہوا، دیکھو تم نے توحید کی بات کی نا تو یہاں آ گئے، دیکھو تم کتاب و سنت کی بات کی نا بچے کی شادی اب تک نہیں ہوئی تمہارے، دیکھو تم نے فلاں کام کیا نا تو یہ چیز تمہاری اب تک نہیں، دیکھو تم نے فلاں کیا نا تو تمہاری بزنس نہیں چل رہی، چونکہ آس پاس کے لوگ تمہارے اس کے خلاف ہے، تمہارے مسلک کے، تمہاری فلاں کے، تمہارے عقیدے کے، تمہارے طور طریقے کے، دیکھو تم آزمائش میں نہیں، اگر میں حق پر ہوں اور صحیح چیز کر رہا ہوں تو میرے پاس اور کوئی آپشن نہیں، کبھی ہوتا ہے شریعت خود آپ کو 1 2 3 راستے دیتی ہے کہ یہ اس میں سے کچھ بھی کر لو تو ٹھیک ہے وہاں تو میں آپٹ کر سکتا ہوں، یہ نہیں ہے، لیکن شریعت توحید کے اندر کوئی راستہ نہیں، ایک ہی راستہ ہے، ایک ماننا اللہ، سوال ہی نہیں آتا کہ میں یہاں بولوں گا ایسا ہوتا تو ویسا، تو یہاں ٹیسٹ ہوتا ہے، مضبوطی کے ساتھ ثابت قدمی کے ساتھ آگے بڑھنا ہے مجھے اور آپ کو۔ یہاں ہم جو ہے دو رائے نہیں رکھیں گے، کوئی دوسری سوچ اپنے ذہن میں انشاءاللہ عزیز نہیں لائیں گے، اور اپنے توحید کو مضبوط کریں گے، اپنی نسلوں کو جو ہے اپنے بچوں کو اس چیز کی تعلیم دیں گے کہ بچوں جو مجھ پر اور تم پہ مصیبت آ رہی ہے اللہ کی طرف سے، اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ ہاں اگلے بار کے لیے ہم حکمت اختیار کر سکتے ہیں اس مصیبت سے سیکھ لے کر، لیکن ابھی اگر مگر کچھ بھی نہیں ہوگا اس پر، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا یہ بڑی اہم چیزیں یاد رکھیے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور ثابت قدم توحید پر رہنے کی ضرورت ہے، یہ عمل بڑا اہم عمل ہے۔ تیسرا عمل یاد رکھیے جو بڑا اہم ہے ایسے حالات میں ہم کو کرنا یاد رکھیے، وہ یہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوطی سے پکڑنا ہے ایسے دنوں میں۔ ویسے یہ تو ہمیشہ کا معاملہ ہے کہ ہم اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت کو مضبوطی سے تھامیں، ایسے حالات میں ابھی خاص ہم کو اس کو تھامنا ہے۔ کتاب اللہ کی کتاب وہ ہم کو رہنمائی کرتی ہے، اس کے واقعات ہماری رہنمائی کرتی ہے، اس کے اندر جو پچھلی قوم، دیکھیں اللہ کی کتاب کا اگر آپ مطالعہ کریں تو اس میں کیا لکھا ہے اگر آپ پڑھیں گے نا، تو اگر میں موٹے موٹے الفاظ میں آپ کو بول دوں کہ قرآن کا پیغام ہی ہے تو قرآن کا پہلا پیغام ہے توحید، پہلا اہم پیغام توحید، اس توحید کے لیے انبیاء آئے، اس توحید کے لیے کتابیں آئی، تو پہلا پیغام ہے توحید۔ دوسرا پیغام بڑا پیغام جو توحید پر آیا اس کے ساتھ دنیا میں کیا اور آخرت میں کیا ہوا،
اگر دنیا میں آزما گئے تو آخرت میں عدلہ کیسے ملا، اور اگر دنیا میں اچھی زندگی گزاری تو آخرت میں اچھا گزارنا، چونکہ توحید پر تھے وہ۔ تیسرا، جو توحید پر نہیں ایمان نہیں لائے، جو توحید پر نہیں چلے، انہوں نے دنیا میں کیا فتنے کیے اور ان کے ساتھ کیا فتنہ ہوا، اور آخرت میں وہ کیسے فتنے مبتلا ہوں گے، یہی قرآن کا میسج ہے۔ پورا پڑھ لیجا، یہ قوم تھی اس نے یہ کیا، فلاں ہوا، وہ قوم تھی اس کے نبی کیا اس نے نہیں مانا، اس کے ساتھ یہ ہوا، ان لوگوں نے ایمان لایا، ان کے ساتھ آزمائش ہے، ان کے ساتھ آخرت میں یہ ہونے والا ہے، فلاں شخص آزمایا گیا، یہی پورا قرآن ہے، یہی ہے ٹیسٹ کے بارے میں بتاتا ہے، اور دنیا اور آخرت میں بدلے ایمان اور کافر کے اعتبار سے وہ پورا ایکسپلین کرتا ہے۔ تو یہ اس کا میسج ہے۔ تو جب ہم قرآن کو پڑھیں گے، اس کا مطالعہ کریں گے، اس کو اسٹڈی کریں گے، اس کو ترجمے سے، ظاہر سی بات ہے عربی پڑھنے کا بھی ثواب ہے، لیکن ترجمے سے پڑھیں گے تو پھر حالات سے کو ریلیٹ کر پائیں گے، ابھی جو چل رہا ہے، پہلے کیا ہوا تھا، ہمارے کیا حالات ہے، وہ ان کے حالات ہے، وہ کیسے گزرے، ہم کو کیسے گزرنا چاہیے۔ تو ہم کو ساری چیزیں کرنا پڑیں گی۔ قرآن کا مطالعہ، کتاب اور سنت کو مضبوطی سے تھامنا۔ لیکن بڑی افسوس کی بات، اور یہ میں افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں یاد رکھیں، اور سب کے لیے کہہ رہا ہوں جو بات کو سن رہے ہیں یاد رکھیں، کہ اللہ کی کتاب کو وہ بہت کم اللہ کے بندے جنہوں نے عربی میں پڑھا ہے، اس کو ترجمہ تو اس کے بعد اور کم لوگ ہیں، بہت کم اللہ کے بندے ہیں۔ ہاں، سب سے زیادہ جو لوگ وہ سنتے ہیں اس کو، کم از کم کچھ نہیں تو رمضان میں ایک قرآن امام کے پیچھے ہم سن لیں، جیسے بھی بہرحال سن لیتے ہیں، لیکن پڑھنے والوں کی تعداد جو مطالعہ کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں اس کو، ڈیلی اس کی ریڈنگ ہے، اور قلیل، اتنے کم کہ کسی کو انتہا نہیں، اور اس کو سمجھنے والے اور کم۔ تو جب اس کا پیغام سمجھیں گے نہیں، یہ گائیڈ بک کیا کہتی ہے پتہ نہیں ہے، اس کے اندر کیا واقعات ہے، کیا نصیحت ہے، کچھ نہیں معلوم، کیسے ہوں گا بتاؤ، کیسے مصیبتوں کو میں ٹیکل کروں گا، کیسے لڑوں گا، کیسے دفاع کروں گا، کیسے اپنے نسلوں کو بولوں گا مجھے کیا کرنا ہے، تم کو کیا کرنا ہے، یہ ہم نے کیا ہی نہیں۔ آپ اندازہ لگائیے، قرآن کے اندر اللہ فرما رہا ہے، کیا تم یعقوب کی موت کے وقت تھے؟ یہودیوں سے سوال کر رہا ہے ایکچولی، چونکہ یہ شرک کر رہے تھے اللہ پہ ایمان کے ساتھ، اور کہہ رہے تھے کہ ہم فلاں فلاں طریقے پہ بنی اسرائیل ہے، ہم جو ہے یعقوب علیہ السلام کا نام تھا، اسرائیل یاد رکھیے، لقب تھا سمجھ لی، تو ہم بنی اسرائیل ہیں، ہم یعقوب کی خاندان اور خاندان سے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کیا تم یعقوب کی موت کے وقت وہاں کھڑے تھے؟ یعقوب نے اپنے بچوں سے کیا سوال کیا؟ یعقوب علیہ السلام کوئی ننھے منھے بچے نہیں جب سوال کر رہے ہو، جب ان کے انتقال کا وقت آیا ان کے بچے بہت بڑے، بچوں کو شاید بچے اور بچوں کو بچے ہوں گے، عمریں بہت لمبی ہوتی تھی، شادیاں جلدی ہوتی تھی، تو پوچھ رہے ہیں کہ میرے بعد میری اولاد ہے، میرے بچوں کس کی عبادت کرو گے؟ بچے کہہ رہے ہیں کہ ہم ابراہیم کے رب، اسماعیل کے رب، اسحاق کے رب، ایک اللہ کی عبادت کریں گے۔ تو موت کے وقت بھی پیغام دیا جا رہا ہے اپنے نسلوں کو کہ کیا کروں گے میرے بعد۔ تو یہ جب ہم پیغام پڑھیں گے، سنیں گے، تو یہ پیغام اپنے بچوں کو بھی دیں گے، نصیحت کریں گے ان کو آخرت کے اعتبار سے، زندہ ہے جب تک، صحت میں ہے جب تک، اور موت سے پہلے بھی ایک بات۔ تو یہ ساری چیزیں یاد رکھیں، تو قرآن کا مطالعہ کریں گے تو پتہ چلے گا۔ اللہ رب العزت قرآن کے تعلق سے فرماتا رہتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ فرماتا اور کہتا ہے کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور ایک واضح کتاب آ چکی ہے۔ یہ قرآن نور ہے، گائیڈ ہے، انلائٹمنٹ ہے، یہ روشن کر دیتا ہے، اندھیروں کے راستے پہ اجالے کا یہ واحد ذریعہ، دنیا سے کامیاب گزرنے کا یہ واحد سورس ہے، کوئی نہیں ہے اس کے علاوہ، کوئی کتاب نہیں ہے اس کے علاوہ۔ بات سمجھ لو، تو لہٰذا اللہ کی کتاب کا مطالعہ ہوگا، ریڈنگ ہوں گی، تو یہ مصیبت کے حالات سمجھ میں آئیں گے، تو کیسے ایکشن لینا ہے، کیا کرنا ہے، کیا ری ایکشن دینا ہے، کمیونٹی وائز کیا کرنا ہے، ہم کر سکتے ہیں، ورنہ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے، یاد رکھیں۔ اور زندگیاں ایسی گزر جائیں گی، مصیبتیں آئیں گی، اللہ نہ کرے مصیبت آ کے اگر مال اور جان میں نکل گئی تو اچھی بات ہے، ایمان پہ اگر آ کے وہ مصیبت نے نقصان پہنچائی تو کیا کریں گے آپ سوچیے، دنیا تو برباد ہوں گی ہی ہوں گی، آخرت بھی چلے جائیں گے یہاں سے، یاد رکھیں۔ تو لہٰذا یہ ہائی ٹیسٹنگ ٹائم ہے، تو اس کے اندر ظاہر سی بات ہے کام بھی اتنا بڑا ہونا چاہیے، لیکن حرکات اور سکنات تو ہماری یہ، جتنے زیادہ آزمائشوں میں مبتلا ہو رہے ہیں، دین سے اتنا دور بھاگنا چاہتے ہیں، اور ہم سمجھ رہے ہیں یہ بچاؤ کا راستہ ہے ہمارا، جتنے مطلب فلاں آ رہی، یہ آزمائش آ رہی تو پہلے میں نمازی تھا، تب نمازی ہوں، پہلے چہرہ تھا، چہرہ بھی ختم کر دیا، کہ کوئی پہچان و شناخت بتاؤ میری، پہلے یہ تھا اب یہ بھی کر دے رہا، پہلے فلاں تھا تو نام بھی نیوٹرل رکھو، ایسے نام معلوم نہیں ہونا اپنا بچہ کون ہے، یہ طرف ہم جا رہے ہیں۔ چلو ٹھیک ہے، یہ سب دنیا کے طریقے تم نے آزما لیے، لیکن موت کے بعد جس کے پاس جانا ہے وہاں کیا کریں گے؟ وہاں تو الٹیمیٹ ہے۔ لیکن میں یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں آپ بری زندگی گزاریں گے، ایمان پہ چلیں گے تو آپ صرف آزمائشوں میں مبتلا رہیں گے، نہیں، آزمائش کے بعد ایک پھر فیز آئیں گا، یاد رکھیں، وہ پھر آسانی والا فیز رہے گا۔ تو یہ اللہ کی سنت ہے، قوموں کو نصیحت، اور خاص طور سے مومنوں کو نصیحت کرنے کی۔ قوموں کو جب آزمائش میں ڈالتا ہے، دوسرے جو مومن نہیں ہے ان کو اس لیے ڈالتا ہے کہ وہ ایمان کے بارے میں سوچیں، اور جب مومنوں کو یا مسلمانوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے تو جھنجھوڑتا ہے کہ اب سدھر جاؤ، واپس آ جاؤ۔ تو یہ ہمارے لیے الگ ہے اور ان کے لیے الگ پیغام ہوتا ہے۔ غیر مسلموں میں بھی آزمائشیں کتنی آتی ہیں، اولاد مر جاتی ہے، ایکسیڈنٹس ہو جاتے ہیں، فلاں ہوتے ہیں، جو ہمارے ساتھ کچھ حالات گزر رہے ہیں وہ ان کے ساتھ بھی گزر رہے ہیں، تو ان کے لیے ایک جس کو بولیں گے نا، ایک جس کو بولتے ہیں ایک ناک ناک ہے، وہ ایک سچویشن ہے، کھٹکا کوئی دے رہا ہے، سمجھ جاؤ، ہمارے لیے سچویشن ہے، سدھر جاؤ،
ان کے لیے سمجھ جاؤ، حق پر آ جاؤ، پہچانو بنانے والے کو، کون تم کس نے بنایا، تم یہاں کیوں آئے ہو، کیا پرپس ہے لائف کا، کہاں جانے والے اس کے بعد. اور ہمارے لیے تھا تم کو سب معلوم ہے، ہم نے دھول جمع کر دی وہ قرآن و سنت پہ، اس کو ہٹاؤ، اس کو پھر کھولو، اس کو پڑھو، اپنی زندگیوں میں لاؤ اس چیز. تو اللہ کی کتاب گائیڈنس، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، ظاہر سی بات ہے قرآن پر عمل کیسے کیا جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنت بتاتی ہے. میں اور آپ تو قرآن کو سیدھے نہیں سمجھ پائیں گے، اللہ کے رسول نے سمجھایا، صحابہ نے سمجھا، پھر ان کے ذریعے ہم تک یہ باتیں پہنچی. ظاہر سی بات ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہم کو اپنانا ہوگا ہر معاملے میں. آپ کی نافرمانیاں دنیا اور آخرت کے بڑے نقصانات لاتی ہے، بڑے نقصانات لاتی ہے. اگر دنیا کا نقصان دیکھنا ہے تو خالی ایک چھوٹا سا واقعہ، تفصیلات میں جاتا ہوں. جنگ احد ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 50 لوگوں کہتے کہ تم احد پہاڑ پہ یہاں کھڑے ہوں گے، دشمن کے پیچھے سے گھیراؤ کر کے نہ آ جائے، مسلمان ورنہ دونوں طرف سے پس جائیں گے، دو طرف آگے بھی دشمن کی فوج پیچھے بھی آ جائیں گی. آپ نے کھڑا کر دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا ابتدائی دور میں مشرکین کے قدم اکھڑ کے وہ بھاگنے لگے، تو وہاں اختلاف ہوا جو اوپر کھڑے تھے. حالانکہ اللہ کے رسول نے کہا تھا اگر تم دیکھو چیل کوے ہمارے کیکڑے نوچ کے لے جا رہے ہیں تب بھی اترنا مت، مطلب جب تک میرا آرڈر نہیں آئیں گے نیکسٹ اترنا مت، چاہے ہماری سچویشن جو بھی ہونی چاہیے تم نہیں اترنا. اختلاف ہو گیا اوپر کھڑے 50 لوگوں میں. کچھ نے کہا کہ یہ میسج یہ تھا کہ بس یہ سچویشن، اب دشمن تو بھاگ رہا ہے نا، مال غنیمت نہیں ملنے والا ہے، تو یہ سچویشن ہے، ہم کو اتر جانا چاہیے. کچھ نے کہا نہیں، جس میں سے 10 لوگ وہیں رکے رہے، 40 اتر گئے اور وہ 10 شہید ہو گئے. ادھر دشمن بھی پیچھے سے آیا، جو کچھ ہم سب جانتے. ایک نافرمانی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک فتح کو، ایک کامیابی کو شکست میں تبدیل کر دے سکتی. آپ نے کہہ دیا تھا ہٹنا مت، چاہے کچھ بھی ہو جائے ہمارے ساتھ جو بھی سلوک. تو سنت کو سمجھنا یہ بڑی اہم چیز ہے یاد رکھیے. اور سنت کے ساتھ ساتھ اہل بیت کا طریقہ، خلفائے راشدین کا طریقہ، صحابہ کا طریقہ، کیونکہ الگ الگ روایت میں الگ الگ الفاظ میں پوری روایتیں رکھوں تو بہت وقت ہو جائیں گے. اگر جہاں اللہ کے رسول فرمایا میری سنت پہ چلو، اور خلفائے راشدین جو ہدایت یافتہ ہیں ان کے طریقے پہ چلو. ایک روایت میں کہا اہل بیت کے اس میں وہ ہے کہ میں اور اہل بیت، میں اور اللہ کی کتاب. ایک میں کہا میں اور میرے صحابہ جس طریقے پہ. تو کئی روایتوں میں الگ الفاظ ہیں، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے اللہ کی کتاب، میں اور پھر صحابہ، اہل بیت بھی صحابہ میں سے، خلفائے راشدین بھی صحابہ میں سے ہے نا. تو مطلب یہ طریقہ ہم کو اپنانا ہے. اور ظاہر سی بات جب خلفائے راشدین کی ہم بات کر رہے ہیں، صحابہ کے طریقے کی بات کر رہے ہیں، چونکہ یہاں ہم کو بہت سارے اور نصائح، لیسنز اور سبق ملتے ہیں. چونکہ ہسٹوریکلی انہوں نے پھر کیا کیا، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو فتنے آئے وہ بہت ہائی لیول کے تھے، لیکن اس کے بعد بھی فتنے آتے رہے، مختلف قوموں کو مختلف آئے، پھر ایمان کے اعتبار سے آ رہے، حالات کے اعتبار سے آ رہے. پھر خلفائے راشدین نے کیسے ڈیسیجنز لیے، قوم کو کیا نصیحت کی، قوم نے کیا کیا، کیسے عمل کیا، کیسے اللہ نے حالات کو تبدیل کیا، یہ آپ کو واقعات پھر ملیں گے. تو اسلامی تاریخ میں آپ کو سب کچھ ملے گا، کچھ بھی ایسا نیا نہیں ہو رہا ہے کہ ہم کہیں تو پہلی بار ہو رہا ہے. طریقہ الگ ہو سکتا ہے خالی، جس کو ہم کہیں گے جنگیں ہوتی ہے تو جنگوں کا رزلٹ ایک ہی آتا ہے، قتل و غارت گری. طریقے الگ الگ ہو سکتے جنگوں کے آج کل، لیکن اس کا رزلٹ ایک ہی ہوتا ہے. تو طریقے الگ الگ ہوئے مومنوں کا آزمانے کے، لیکن نتیجہ اللہ کے پاس اچھا ہی رہا مومنوں کا کہ انہوں نے ان حالات سے گزرے. تو لہٰذا ہم کو اللہ کی کتاب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، خلفائے راشدین کا طریقہ، صحابہ کا طریقہ جب انشاءاللہ جس ہم لیں گے تو سارے فتنے اور فساد سے ہم بچ جائیں گے. یاد رکھیے، ورنہ یاد رکھیے بڑی مشکل ہو جائیں گے. یاد رکھیے. اور قرآن کا پیغام کیا کہا قرآن نے اپنے بارے میں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. قرآن نے کہا کہ قرآن کو یا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. اللہ کی رسی سے مراد کیا ہے؟ قرآن کو مضبوطی سے تھام لو. وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں اختلاف مت کرنا. تو یہاں قرآن کا ہی میسج ہے کہ اختلاف مت کرنا. تو فتنوں کے دور میں قرآن کے اس پیغام کے تحت میں کہوں گا ہمیں اتحاد پر رہنا بہت ضروری ہے. اس کو الگ پوائنٹ نہیں بنانا، چونکہ قرآن کے ایسے کئی میسیجز ہیں، پھر وہ سب لینا پڑیں گے اس کے، لیکن یہ اہم پیغام کہ فتنوں کے دور میں، اور فتنوں کے دور میں، آزمائشوں کے دور میں ساتھ رہنے کا کیا معاملہ ہے یہ بتانے کی ضرورت نہیں. اپنے اختلافات کو ختم کر کے ایک ساتھ آنے کا کیا فائدہ ہے یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں. یہ آپ سمپل ایک آسانی سے دنیا میں دیکھیں گے تو اینیمل کنگڈم میں بھی یہ چیز فالو ہوتی ہے کہ چھوٹی مچھلی ہمیشہ ساتھ رہتی ہے، اس لیے کہ اس کو ڈر رہتا ہے اکیلے ہوں گے تو شکار ہو جاؤں گے. تو ایون جانور بھی جانتے ہیں کہ ساتھ رہنے کے فائدے اپنی جگہ ہے، اختلاف نہیں کرنے سے ہم بچ سکتے ہیں. یہ قرآن کا پیغام ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اور آپس میں فرقہ فرقہ مت ہونا، گروہ مت ہونا، اختلاف مت کرنا. تو ہمیں اختلافات کو ختم کرنا ہوں گے اگر امت کچھ کرنا چاہتی ہے. چونکہ ہم دیکھ رہے ہیں امت جتنے آزمائشوں میں گزر رہی ہے ان کے اختلاف بھی اس لیول پہ پڑ رہے ہیں. ایسا لگ رہا ہے یہ موقع یہ سب کرنے کا. ٹھیک ہے الحمدللہ ایک بڑے سطح پہ آج کل یہ سب چیزیں نہیں ہو رہی پچھلے 10 سال سے، لیکن آپس میں دل میں بغض، لوگوں سے نفرت، اہل قبلہ سے جس کو کہیں گے بغض دل میں رکھنا. ٹھیک ہے میرا بھائی کوئی دوسرا مسئلہ، کوئی دوسری جماعت کو، کیا مسئلہ ہے؟
توحید ہماری ایک، کتاب ایک، کعبۃ اللہ ایک، قبلہ ہمارا ایک، کلمہ ہمارا ایک، قرآن ہمارا ایک، تو ٹھیک ہے تھوڑا بہت اختلاف چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہو سکتا ہے، لیکن بغض لے کے بھرے ہوئے اور دلوں میں وہ لے کے چل رہے ہیں. تو یہ سب چیزوں ختم کر کے اتحاد پہ ہم کو آنا ہے. یاد رکھیں کم از کم ایک دینی اعتبار سے تو ایک محبت ہونا چاہیے ہمیں. ظاہر سی ایک مسلمان ہونے کے ناطے کسی سے میری ہو سکتی ہے کہ بھائی مسلمان ہے میرا، ٹھیک ہے اس کا کچھ معاملے میں وہ ہے، ٹھیک ہے اس کی جماعت وہ ہے، ٹھیک ہے وہی جگہ، ٹھیک ہے وہ ایک الگ بات، اس کی اصلاح کریں گے انشاءاللہ. ہو سکتا ہے جہالت کی بنیاد پہ کر رہا ہوں گا، معصوم ہے، مطلب یہ سنس کہ اس کو کسی نے پہنچایا نہیں ہوگا، کریں گے انشاءاللہ. لیکن یہ تھوڑی کہ بغض اور امت پارا پارا، ٹکڑے ٹکڑے، ریزہ ریزہ ہوتے جا رہی ہے. یاد رکھیے اور نتیجے کیا آ رہے ہیں، حالات کیا آ رہے ہیں، آپ سب دیکھ رہے ہیں. یاد رکھیے اور یہ حالات ابھی یہ نہیں ہے، یہ حالات بد سے بدتر کی طرف جائیں گے. یاد رکھیے اگر ہم نے حالات کو دیکھتے ہوئے ہوش نہیں تھاما، اپنی روش کو نہیں چینج کیا، سمجھا نہیں کہ یہ کس طرح کا آزمائش ہے، اور اپنے آپ کو نہیں سنبھالا، تو یاد رکھیے یہ حالات برباد کر دیں گے. مطلب دین و ایمان کے اعتبار سے ہم کو فتنے میں ڈال دیں گے، جان و مال کے اعتبار سے فتنے میں ڈالیں گے، عزت اور آبرو کے اعتبار سے فتنے میں ڈال دیں گے. اور ہر روز یہ فتنے آ رہے ہیں، لیکن ہماری طرف سے ایک جس کو کہتے ہیں نا ایک حزب بھی نہیں. یاد رکھیے ایسی چپی اختیار کیے ہوئے جس کی کوئی انتہا نہیں. آ رہی مطلب عجیب و غریب، مطلب ہر چیز اگر آپ ایک امت کیسے سے اگر چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، خبریں اگر آپ پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں، تھوڑا اس پہ غور کرتے ہیں کہ کیا بولا جا رہا ہے، کیا سمجھا جا رہا ہے، کیا کیا جا رہا ہے، اس کے اثرات آگے کیا ہونے والے ہیں، تو یقیناً پھر اپنی روش کو ہم بدلیں گے. لیکن ابھی حال ہمارا یہ ہے، دو چیزوں سے یا ہم کہیں گے ایک دو چیزیں اگر ہماری زندگی میں ہو رہی تو مطمئن ہے. پہلا، اگر میرے پاس اپنا گھر ہے تو میں مطمئن ہوں زندگی میں سب کچھ ہو گیا، اور اگر ہماری شادیاں اچھے سے ہو رہی، اس میں اچھے خرچے ہو رہے ہیں، تو ہم کو لگ رہا سب اچھا چل رہا ہے دنیا میں، بس کافی ہے. گھر بنا لیا اللہ کے فضل سے، بچوں کی شادی ہو گیا، الحمدللہ ہو گیا سب ختم. باقی دین، ایمان، تعلیم، تربیت، کتاب، سنت، دنیا کے اندر جو مقصد سے کہاں ہے وہ سب دیکھا جائیں گا انشاءاللہ. تو حالات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ہائی ٹائم سچویشن کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اپنے آپ کو سچویشن کے اعتبار سے چینج کرنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ اسی 3 پوائنٹ پہ آج کا میں خطبہ ختم کروں گا. اگلے خطبے میں اور کچھ پوائنٹس اور طریقہ کار اور کیسی ہم نصیحتیں لے سکتے کتاب و سنت سے، اور کیا کیا اعمال ہم کو کرنا چاہیے ایسے دور میں رکھنے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ امت مسلمہ کو سب سے پہلے حالات کی سمجھ عطا فرمائے، ہم تمام کو ہر مشکل گھڑی سے جو ہے نکالے. اللہ رب العزت ہمیں آزمائشوں سے بچائے، اللہ رب العزت ہر قسم کے فتنے سے ہمیں بچائے. اللہ رب العزت ہم کو دنیا کی آسان زندگی عطا فرمائے، اچھی زندگی عمل و علم اور عمل کے اعتبار سے عطا فرمائے، اور آخرت میں ہمیں جو نجات عطا فرمائے. جب تک ہمیں زندہ رکھے کہ جو قرآن و سنت پر زندہ رکھے، جب بھی ہمارا خاتمہ ایمان پر خاتمہ ہو. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. میں نے ایک اچھا سوال کیا کہ ایسی کچھ خواتین جو گھر میں تو بہرحال ان کے تمام سہولتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو مہیا کر دی، لیکن پھر بھی اپنے شوہر کے بارے میں برا بھلا باہر جا کر کہتی ہے، ان کے تعلق سے کیا ہے؟ دیکھیے آج سماج کی یہ بہت بڑی برائی ہے، بہت بڑی برائی، اور جس میں کوئی ایک فرد نہیں، میں، آپ، ہمارے بڑے، ہمارے چھوٹے، ہمارے بچے سب شامل ہیں اس میں. مطلب کوئی ایک آدمی کی کمی نہیں ہے، یہ سب شامل ہیں، سب شامل ہیں. شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ دیکھیے میں ہمیشہ بولتا ہوں، لڑکی جب اپنے گھر سے نکلتی ہے اور شوہر کے گھر میں آتی ہے تو یہاں والدین اس کو نصیحت کریں. ہمارے والدین نصیحت نہیں کرتے، اس کو مشورے دیتے ہیں، بیٹا جاؤ 10 دن بعد میں خود دیکھ لے گا شادی کے بعد. نصیحت کریں، اس کو عاجز بنائیں، ان کو انکسار بنائیں. میں نے ایک بار جو ہے ریاض موسیٰ ملاباری صاحب جو ہے میرے استاد بھی ہیں، انہوں نے ان کی بیٹی کا نکاح ہوا تو انہوں نے اپنی بیٹی کو نصیحت کی تھی. اتنی اچھی نصیحتیں کی تھی کہ لوگوں نے کہا جو ان کے شاگرد تھے کہ شیخ اس کو لکھ لیجیے، تو اس کو لکھ کر ایک کتاب بھی چھاپا گیا، ایک باپ کی بیٹی کے نام نصیحت. اس نصیحت میں انہوں نے اپنے بیٹی کو نصیحت کی تھی بہت ساری باتوں کی. کام کاج بیٹا یہ تمہارا شرف ہے اور یہ تمہاری بلندی ہوں گی اس گھر کے اندر، یہ کوئی کمی نہیں، یہ بلندی اور شرف ہوگا تمہارا اس گھر میں جب تم کام کرو گی. اس میں یہ تک انہوں نے لکھا تھا کہ تمہارے شوہر کی جنسی خواہشات پوری کرنا یہ تم پر واجب ہے، اگر اس میں تم کو کچھ تکلیف کیوں نہ محسوس ہو. کوئی باپ کرے گا کہ وہ نصیحت کر رہے ہیں اپنی بیٹی، اتنی نصیحت انہوں نے کی، اتنی نصیحتیں کی. اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد اور آپ سے پہلے بھی نصیحتیں کی جاتی تھی لڑکیوں کو جب وہ گھر جاتی تھی. آج نصیحتیں نہیں کی جاتی، آج مشورے دیے جاتے ہیں. جاؤ تم پڑھے لکھے، کیا کرتا ہو دیکھیں گے، رشتہ تو کر لیا اپن نے، اپن ان سے بھاری خاندان والے دیکھ لیتے اپن. شروعاتی ہماری غلط ہوتی تمام چیز کی، اور سارا معاشرہ، اس میں کوئی فرد نہیں، سارا معاشرہ ہے. ٹھیک، اب ہوتا کیا ہے، ایک بیٹی ہے، اس کا نکاح ہو رہا ہے، تو باپ نصیحت کرے، ماں نصیحت کرے کہ جس گھر میں اگر تمہیں کچھ بھی تکلیف ہو، شریعت کے مطابق ہے، اس کے دائرے کے اندر ہے، تو تمہارے لیے وہ تکلیف نہیں ہوں گی، اس کو تکلیف نہیں سمجھنا. ٹھیک ہے، اور تمہارے شوہر تمہارے لیے سب کچھ ہے، اب پلٹ کے ہمارے طرف مت دیکھنا، اس لیے کہ اللہ کے بعد تمہارا سہارا دنیا میں وہ ہے. معلوم آپ کو،
ہمارے پاس کیسا تھا, بیٹا صرف تم کو میں شادی کر رہا, باقی میں باپ ہے تمہارا زندہ, جب تک زندہ ہے میں سب کچھ کر سکتا. تو بولتی اچھا ابا میں تم کو اب ریفری بناؤں گی, مطلب جھگڑے اب جب شروع کروں گی تمہیں چاہنا. بولتا ہاں بیٹا جاؤ تم, میں ہوں ابھی زندہ, تیسمار خان. ٹھیک, اس نے یہ بولنا چاہیے کہ اب تمہارا وہ گھر اور تمہارا وہ شوہر اللہ کے بعد سہارا اب وہ ہے, اور اس کے والدین اس کے بعد ہے, اور پھر اب ہمارا درجہ اس کے بعد ہوتا ہے. یہ بہت اہم چیز ہے. ایسی نصیحتیں کہاں ہو رہی ہیں آج نصیحت ہوتی بیٹا تم کو پڑھایا لکھا اس لیے کہ تم شوہر کا ظلم نہیں سہنا, اور جب بھی شوہر کچھ بولے تو وہاں جا کے والا میں پڑھی لکھی ہوں, آئی ایم ایجوکیٹڈ, میں جا سکتی ہوں تم کو چھوڑ کے کبھی بھی, بتانا اس کو, مطلب اس کی غیرت کو جگانا, ہر بار کوریدنا. ٹھیک, اب ایسے ماحول بنا کر ہم کیا اپنی بیٹیوں کو اچھے سے نباہ کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو ہم کو بتانا پڑے گا آپ ریلیز ہو گئے یہاں سے, اب تیر نکل چکا ہے, اب اس تیر واپس نہیں آئے گا اس گھر میں سوائے شرعی عذر کی, سوائے شرعی عذر کی. ٹھیک ہے, یہ بڑی اہم چیزیں آتی ہیں, اور اتنا اگر مرحلہ ہم سنبھال لینا بہت فائدے ہو سکتے ہیں اور بڑے بڑے کام ہو سکتے ہیں. یاد رکھیے, ہم نہیں سمجھتے اس چیز کو, والدین نہیں سمجھ رہے اس کو, تو پہلی بنیادی غلطی والدین سے شروع ہوتی ہے اس معاشرے میں. بیٹی پہلی بار گھر پہ آئی جا کر, پہلی بار شادی ہوئی کل, اس کے بعد دوسرے دن ہوتا ہے لے کے چلے جاتے ہیں ولیمے سے پہلے, یا تیسرے دن لے جاتے ہیں, حالانکہ غلط ہے پھر بھی ٹھیک ہے, بہرحال کوئی حرام چیز نہیں ہے تو لے جا سکتے ہیں. دوسرے دن پوری گھر کی عورتیں کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا, شوہر کیسا تھا, ساس کیسی تھی, ارے ابھی تو کچھ دیکھی نہیں, رات میں گئی تو اندھیرا تھا, صبح اٹھی اجالا تم نے لے کے آ گئے, ابھی کیا ساس کیا دامن, کیسی ساس تھی, ننند تمہاری طنز مار رہی تھی کہ تم کو بہت چپڑی ایسا سا بول رہی تھی وہاں, ٹھیک ایسا کر رہی تھی, اور تمہارا سسر اس نے کچھ کرا تو نہیں. مطلب آپ شروعات سے جھگڑا شروع کر رہے ہیں. آپ نے اگر کبھی آپ کو اگر کوئی نالج ہوگا فٹ بال ٹیم کا, یا کبھی ریسلنگ کا کوئی اگر آپ کو کوئی گیس ورک ہوگا, کوئی نالج ہوگا, فٹ بال ٹیم میں کیا ہوتا ہے جب ٹیم نکلتی ہے نا کھیلنے کے لیے, تو وہ دوسرا کوچ اس کو مکمل طور سے ایسا احساس دلاتا ہے کہ سامنے والے کی چنجیا کر دینا ہے تم کو جا کر, اتنا ابھارتا ہے. کچھ کوچز کو آپ دیکھیں گے تھپڑ مارتے پلیئرس کو, تھاڑ جائیں گا مارتے, سب لات ماریں گا پیچھے سے, جاؤ سالو نکلو کھیلو, جیت کے آنا ہے, مار دو, یہ کر دو, ہڈیاں توڑ دو ان کی, اگر ریفری نہیں دیکھ رہا تو کچل دو ان کو, ریڈ کارڈ دکھا چلتا اپنے کو 10 ریڈ کارڈ چلیں گے آج کی گیم, جاؤ. تو وہ جوش میں نکلتے پورے فل پمپ ہو کے. سیم ریسلنگ میں ہوتا ہے, جب ریسلر بیٹھتا ہے وہاں تو اس کے پیچھے اس کا کوچ ہوتا ہے یا اس کا ایک پرسنل سیکرٹری ہوتا ہے, اور ریسلر جب بیٹھتا ہے نا اس کے کاندھے دباتا رہتا ہر بار, وہ صرف اس کو چھوڑنا نہیں ہے, آج اس کو ختم کر دینا ہے, اس کو کل کر دو, اس کو گلا دبا دینا, آج تم کو اس طرف جیتنا ہے, مر بھی گئے تو جیتنا. تو وہ اٹھتا پھر جوش سے, آنے دو آج ہونے. اب ہمارے پاس کیا ہوتا ہے, بیٹی گھر آئی, یہ پورے ریسلرس اور کوچ, کیا ہوا رات میں, کیا ہوا, کسی نے کچھ بولا تو نہیں, کوئی گھورا تو نہیں, ننن نے کچھ کری تو نہیں, ارے امی کہاں سے کریں گے, ابھی صبح ہوئی, ابھی کچھ ہوا بھی نہیں, اور نہیں بیٹا کچھ ہو سکتا ہے تمہارے ساتھ برا, ہم کو اندیشہ ہے, وہ لوگ ایسا کر رہے تھے, شادی ہونے کے طے ہونے کے بعد پتا چلا وہ ایسے ہے, یہ ویسا ہے, اس کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے نہیں ہیں, اس کا فلاں ہے, اس کا وہ ہے. پہلے کر لینا تو سی وی کیریکٹر ویریفیکیشن یہاں شروع ہوگا. پہلے دن سے وار ہم نے شروع کی, یاد رکھی, ہم نے شروع کی. وہ اگر کوئی باپ ایسا ہو کہ اس کی بیٹی فون کر کے بولے میرا شوہر تنگ کرو, تو بولے نہیں میں کچھ نہیں کر سکتا, دیکھو اٹس یور پرابلم, تمہارا شوہر ہی تمہارے پاس اللہ اور اس کے رسول کی بات, وہی تمہارا اب سہارا, جاؤ دیکھو کیا کرتا. وہ لڑکی بولی بابا باپ نے چھوڑ دیا, اب چلو اس کے ساتھ ہی رہنا, آپ جیسا ہے ایڈجسٹ کرو. میں بتانا چاہ رہا ہوں عورتوں کو ظلم سہو نہیں کہہ رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں کچھ چیزیں ایڈجسٹمنٹ کے بعد ہی, کچھ اچھائیاں کچھ تکلیف کے بعد حاصل ہوتی ہے. میرٹ آنے والا بچہ دن رات سو کے میرٹ نہیں آتا, پوری کوشش کر کے آتا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے 2 دن میں جا کے اپنی ماں کی سی پوزیشن آپ اس گھر میں حاصل کریں گے؟ جیسے آپ کی ماں ہوتی ہے نا اس گھر کے اندر, آپ کا باپ بھی اس کے ماتحت, آپ کے بھائی اس کے ماتحت, پوری سربراہ بنی ہوئی. یہ بہت بڑی غلط ایک سسٹم ہے ہمارے معاشرے میں کہ عورتیں ہمارے گھر کے رہبر سربراہ. تو یہ لڑکی کو بولتی بیٹا وہ گھر میں بھی جاتے تو نے ایک دم دھاک جما دینا, وہ یہ نہیں دیکھتی کہ آپ کی ماں نے 30 سال لگے جب اس پوزیشن میں آئی, تو آپ کو بھی کچھ وقت لگے گا نا. تو بس وہیں سے بہکانا شروع, وہیں سے وہ جوش دلانا, جاؤ آج کچھ ہوا تو میں ہوں پیچھے. وہ ایک فون بیٹے مس کال صرف, پھر دیکھو کیسی آنکھ لگاتا ہوں, ٹھیک. تو ہم بہکا رہے ہیں اس کو. اگر بیٹی آ کر یہ کہہ رہی ہے کہ میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہو رات میں, تو باپ یہ بولے بیٹا ایک رات تو آپ کو کیا پتا اچھا اور برا سلوک کیا ہوتا ہے, کم آن, یہ تو کوئی طریقہ نہیں, جاؤ. سمجھ رہے. ایک بیٹی آ کر بول رہی ہے اپنے ماں سے 6 مہینے بعد آ کر بول رہی کہ اس گھر میں یہ تکلیف ہو رہی, ماں سمجھا رہی بیٹا یہ تکلیف کچھ بھی نہیں ہے, یہ تکلیف عام ہے, یہ تکلیف نہیں بلکہ یہ زندگی ہے, یہ زندگی ایسی ہوتی ہے, لوگوں کے مزاج ایسی ہوتے ہیں, سمجھو اس کو. وہ سب مزاج ختم ہو گیا. ہم سب سے پہلے لڑاتے, بھائی اس کو بڑا بیٹے بہن بیٹے باجی تم کچھ بھی ہو نا بول دو بہن بھائی کو, تو ایک ہاتھ کیسے میرے وہ, ہاں چھوڑنے والا نہیں. آپ اس کو لڑا رہے ہیں, پھر ظاہر سی بات ہے اس کو پتہ چلتا ہے شوہر کو بات, وہ بھی جوش میں آتا, اس کے بھائی رہتے, اس کی بہن بھائی ہے, اس کے بھی رشتے دار ہے, اس کی بھی جان پہچان ہے, اس کا بھی اثر رسوخ رہتا ہے, ایسا تھوڑی ہوتا ہے. تو یہ اگر رشتے کو اگر محبت میں ڈھال دیں, اور ہم 2 فریق سسرال والے وہ ریفری جیسا کام نہ کرے جو فٹ بال ٹیم کو ریسلرس کو لڑانے کا کام کرتے ہیں, بلکہ وہ پیسیفائی کرنے والا کام کرے, وہ سمجھانے والا کام کرے. جیسا کچھ گیمز میں ہوتا ہے وہاں گرم ذہن سے نہیں, وہاں ٹھنڈا دماغ رکھنا پڑتا ہے.
تو وہاں کا کوچ الٹا کام کرتا ہے, وہ ہر بار جا کے بولتا پانی پیو, اور کیا پاگل ہو گئے کیا, غصے کو سر تھوک دو, اور اچھے سے کرو فلاں. ویسے بن جائے کہ کوئی بات نہیں بیٹا, ایسا ہو سکتا ہے, یہ فلاں ہے. میں گھر آ جا رہی, ابو یہ بہت تنگ کر رہے, نہیں بیٹا یہ گھر کے دروازے تو آپ کے لیے بند ہے, اب کیا کرنا ہے آپ دیکھو. تو وہ بیٹی کی ہمت ہوگی آنے کی باپ کے پاس, آپ بولے بیٹا کبھی بھی تم کو پڑھا لکھا ہے تھوڑی, میں نے طلاق دے دو اس کو ایک جھٹکے میں, خلا میں دلا دیتا ہوں, یہ کر دیتا ہوں, 498 تو ہے ہی اپنے لیے فلاں ہے. اور پھر عورتیں اس چیز کو لے کے بدنام کرتی ہیں. حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس احکام کو بار بار یاد کیجیے جس میں آپ نے فرمایا اگر مجھے کسی کو سجدہ کرنے کا حکم ہوتا اللہ کے علاوہ, صحابہ چونکہ آپ کو سجدہ کر رہے تھے تب آپ نے کہا تھا, اگر سجدہ تعظیمی اگر مجھے کسی کو حکم ہوتا حکم دینے کا یہ کرو, تو میں بیوی کو دیتا کہ شوہر اس کا مقام بتانے کے شوہر کو, اس لیے کہ اللہ کے بعد, اس لیے میں کہہ رہا ہوں بار بار, اللہ کے بعد کوئی اگر پناہ اور سہارا ہے بیوی کے لیے, عورت کے لیے, تو اس کا شوہر ہے. اور جو اپنے شوہر کے نزدیک بے عزت ہے اس سے زیادہ بے عزت اور دنیا میں پھر کوئی نہیں. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شوہر کسی بیوی سے ناراض ہو, صحیح روایت ہے, تو جب تک وہ ناراض ہوتی ہے اس کی نماز اس کے کانوں سے اوپر نہیں جاتی. اللہ اس کی نماز فرض کو قبول نہیں کرتا. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس کے فرض قبول نہیں ہوتا. آپ کو اپنے شوہر کو بدنام کر رہی ہے, اس کی کیا قبول ہوں گے؟ اس کے شوہر خوش ہوں گے, اس سے بہت اچھا تم نے بدنام کی وہاں میرے کو, ہاں یہاں اچھا میری پول کھولے, وہاں اچھا میری پول کھولے, یہاں اچھا بدنام کرے, وہاں اچھا بدنام کرے, خوش ہوں گا. وہ کانوں سے اوپر نماز نہیں جاتی ہے اس کی, انداز لگائیے. ٹھیک, اسی طرح جس عورت سے اس کا شوہر ناراض, اس سے اس کا رب ناراض, اس کے فرشتے ناراض ہوتے ہیں. ایک دو لوگ نہیں, پوری مخلوق ناراض. اور جب فرشتے ناراض ہوتے ہیں تو محبت اور نفرت دونوں فرشتے لاتے ہیں. اللہ جب کسی سے محبت کرتا تو جبرائیل کرتے تو فرشتے کرتے تو انسان کرتے. اللہ نفرت کرتا تو جبرائیل کرتے تو فرشتے کرتے تو انسان. آپ اللہ کی ناراضگی لا رہے ہیں اپنے اوپر, اور اپنے شوہر کو بدنام کر کے. کتنی بری بات ہے, جس تھالی میں کھاتے اسی میں چھید لگاتے ہو. بس اتنا اگر برا شوہر ہے تو آپ یہ کہہ دیں کہ بھائی ہم ٹھیک ہے, یہ معاملہ نہیں جمنے والا, ہم آگے بڑھ جاتے ہیں. ساتھ تو برابر رہنا ہے لیکن بدنامی برابر جاری رکھنا ہے. یہ کیسی محبت ہے؟ یہ محبت کے تقاضوں کے خلاف نہیں. محبت جو ہوتی ہے, انسیت جو ہوتی ہے, یہ ہوتی ہے کہ محبوب جو ہوتا ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں, اس کی ہر تکلیف کو, اس کے ہر غم کو, اس کی ہر مصیبتوں کو میں برداشت کرتا ہوں. ایک ماں اس کا بچہ اس کو تنگ کرتا تو کیا روز اس کو پنچس مارتی ہے, رات میں اٹھ کے ارے اٹھ گیا اس کو خوب مارو, پنچس سلا دو. اس کی کتنے بھی تنگ کرنے کے بعد صرف وہ بے حال بدحال ہے لیکن بچے سے محبت کر رہے. شوہر بھی ایسی ہوتا ہے. اور شوہر کو بدنام کرنے کے بعد یاد رکھیے, جو عورت شوہر کو بدنام کرتی ہے اس سے امید نہیں کی جا سکتی وہ کسی کا احترام کرتی ہو دنیا میں. تو جو شوہر اپنے شوہر کو بدنام کری, جو عورت, تو وہ اپنے ماں باپ کو بدنام کر سکتی ہے, دنیا کو کر سکتی ہے. اس لیے کہ جو اس کا پناہ اور سہارا, جس کو سجدہ کرنے کا حکم ہوتا دیا تھا, جس کی ناراضگی سے اللہ ناراض ہوتا ہے, جس کی ناراضگی سے اس کے فرائض قبول نہیں ہوتے, اس کو ناراض کر کے وہ سمجھ رہی کہ وہ بہت اچھا کام کری. تو لڑکیاں اس بات کو بہت اچھے سمجھیں, اور لڑکیوں سے پہلے والدین اس کو ایسا ذہن میں ڈال دے, ایسا ٹھوس کے اپنے, کہ ہمیں بچوں کے اس مستقبل کو سدھارنا ہے, نہ کہ دو ریسلرز کو ملانا ہے. یہ دو ریسلرز نہیں ہیں, یہ ایسے دو ڈرائیور ہیں جو ایک گاڑی چلا رہے ہیں, جس میں ایک گاڑی چلاتا ہے شوہر اور بیوی ڈائریکشن دیتی ہے نا. ڈرائیونگ میں ہوتا ہے نا, ایک آدمی ڈائریکشن دیتا ہے ادھر ٹرن لینا, ڈرائیور دیکھتا نہیں. مانو اگر آپ کو ریسنگ کاروں کا کچھ نالج ہوگا تو اس میں جب ڈرائیور گاڑی چلاتا ہے تو وہ بہت کم دیکھتا ہے, وہ صرف سنتا زیادہ ہے. لیفٹ ٹرن, رائٹ ٹرن, 45 اینگل وہ بولتے رہتے. دیکھیں اگر بولنے والا نہ ہو تو ڈرائیور گاڑی نہیں چلا سکتا ہے. وہ بازو ایک میپ لے کے بیٹھا ہوتا ہے, تو مین ڈرائیور گاڑی نہیں چلاتا ہے. جو آپ کو معلوم ہے کہ لانگ ریسنگز ہوتے ہیں, وہ بولتا ہے, اس کے بولنے پہ ہوتا ہے, اس کی غلطی پہ غلطی کر دیتا ہے. اس کو دکھتا زیادہ نہیں, گاڑی اچھل رہی ہے کیچڑ میں, پانی میں, وہ بولتے جا رہا ہے ٹرن, یہ فلاں, اور وہ بالکل ایگزیکٹ سیٹنگز ہوتی ہے. بس بولیا 45 ٹرن برابر راستہ رہے, اس کے بولنے والے پہ ہوتا ہے. تو یہ دو ایسے ڈرائیور ہیں, آپ ایک ہی گاڑی چلانے والے دو لوگ, آپ دونوں الگ الگ راستے, دونوں ایک دوسرے کو بدنام کریں گے اور پھر اس گاڑی میں بیٹھیں گے, کیسا ہو سکتا ہے؟ تو بہرحال میاں بیوی کا رشتہ محبت پر ہے, اعتماد پر ہے. اپنے شوہر کا اعتماد کبھی بھی لڑکیاں مت کھوئے. وہ ہو سکتا ظالم ہو, برا ہو, اگر آپ اعتماد کھو دیں گے تو پھر اس کو کبھی سدھار نہیں سکتے. اعتماد ان کا جیتے, ان کی عزت کو باقی رکھے, اس لیے کہ ان کی عزت سے آپ کی عزت جڑی ہے. وہ عزت باعزت ہوں گا تو آپ باعزت ہوں گے. آپ اس کو ذلیل کریں گے تو لوگ بولیں گے ہاں یہ وہ ذلیل لڑکی آدمی کی ذلیل بیوی. آپ کو اچھا لگے گا, بولیں گے ہاں یہ وہ ظالم ہے نا, اس کی بیوی ہے. کیسا لگے گا آپ کو کہ آپ اس کو ظالم بولتے اپنے شوہر کو؟ ٹھیک. تو بہرحال سمجھ کر, والدین سمجھے, رشتے دار سمجھے, لوگ اس بات کو سمجھے. دیکھیے یہ ایک معاشرہ, تکلیفیں لگی ہے, انسانی برائیاں لگی ہے, وہ سب چلتے رہیں گی. تو ہم کو سمجھداری سے کام لینا ہے اور محبت اور انسیت کے ساتھ اس رشتے کو لے کے چلنا ہے. بدنامی کرنا یہ حل نہیں ہے, اس کے نتیجے کبھی نہیں آتے. اور مرد کی غیرت اگر جاگ جائے تو پھر نتیجے کیا ہوتے ہیں آپ سب جانتے ہیں. ہم نہیں چاہتے ان نتیجوں تک رشتے جائے, بلکہ والدین, ماں باپ, ساس سسر, خود بیوی, اپنا فائدہ دیکھو نا. لڑکی نے اپنا فائدہ سوچنا چاہیے, دوسروں کیوں سوچ رہی ہو؟ دیکھے تو اس میں بہت فائدہ ہے. تو اس کو سمجھ کے اس رشتے کو لے کے چلنے کی ضرورت